حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی روز پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی، جس کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی۔ جب آپ نے ان کو رنجیدہ دیکھا تو پھر دوبارہ ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت سے کچھ ہی دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی گئی سرگوشی سے متعلق ایک پیاری سی حدیث آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اپنی صحیح کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے مرض الموت سے کچھ ہی ایام پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ ان کی چال کی وضع اور حیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی وضع اور حیت سے مختلف نہیں تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز اور ان کے چلنے کا انداز بالکل یکساں تھا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو آتے دیکھا تو فرمایا میری بیٹی مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور چپکے چپکے سے ان سے باتیں کی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور زور زور سے روئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ بہت رنجیدہ ہو گئی ہیں تو پھر ان سے سرگوشی کرنے لگے اور حضرت فاطمہ یکدم کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ تم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنے والی نہیں ہوں، یعنی اس وقت وہ خاموش ہو گئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک دن میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میرا جو تم پر حق ہے اس کا واسطہ اور قسم دے کر میں تم سے پوچھتی ہوں اس سرگوشی کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کی تھی۔ حضرت فاطمہ بولی ہاں، اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو میں بتاتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تھی تو اس میں مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ سے سال بھر میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال رمضان میں انہوں نے مجھ سے 2 بار دور کیا، اور اس کا مطلب میں نے یہ نکالا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بس میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، بلا شبہ میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ اس بات کو سن کر میں رونے لگی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زیادہ مضطرب اور بے صبر پایا تو دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور اس وقت یوں فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنت میں تمام عورتوں یا پھر تمام مومن عورتوں کی سردار ہو؟ یہ بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ اور ایک روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ الفاظ منقول ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلی دفعہ سرگوشی کی تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ آپ اس بیماری میں وفات پا جائیں گے، اور یہ بات سن کر میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو اس میں مجھ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں ہی آپ سے جا کر ملوں گی۔ یہ بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے متعلق 10 ارشادات کو ہم نے ایک ویڈیو میں جمع کیا ہے۔ ابھی آئی بٹن پر کلک کر کر اس کو ضرور دیکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔